السلام علیکم میرے بھائیوں، میرا نام ہے عنایت اللہ خان اور اپنی یوٹیوب کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو موضوعات بہت تیزی سے چل رہے ہیں، خصوصاً جہانگیر ترین کی اور عمران خان کے گھر جانے کی۔ تو ان دو موضوعات پہ بات کرنی ہے آج، اور اس کے بعد پھر آپ کچھ جنرل باتیں بھی سنیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ تو سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں کہ جیسے کل شوشہ چھوڑا جہانگیر ترین نے کہ بینکنگ کورٹ میں اپنے ساتھ 13 ایم پی ایز لے کے گیا اور 3 ایم این ایز کو لے کے گیا۔ اس نے اپنی اوقات یہ دکھا دی کہ میرے پاس یہ 16 آدمی ہے اور میں حکومت کو گرا سکتا ہوں کسی وقت بھی۔ تو پہلے تو عوام کے دلوں میں جو شکوک ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں کہ جہانگیر ترین نے یہ حکومت قائم کی ہے مرکز میں اور پنجاب میں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ کام جہانگیر ترین کا جہاز استعمال ہوا ہے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن یہ کام کسی اور کا ہوتا ہے۔ یہ جو آزاد امیدوار جمع کرانا اور یہ سب کچھ، یہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کیا، اس میں جہانگیر ترین کی کوئی کاوش نہیں ہے۔ صرف اس کا کاوش ہے، اس کا جہاز چلا ہے، اس کا پائلٹ نے جہاز اڑایا ہے، بس اتنا ہی ہوا ہے۔ اس پر میں آگے آپ کو تفصیل سمجھاتا ہوں کہ وہ کیسے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو مشرف کے دور میں جب پیپل پارٹی کے درمیان ایک پیٹریاٹ نکالا گیا تھا، وہ مخدوم ایک نام ہے، وہ بھی اس ملک پر تو سب مخدوم ہی آتے رہے ہیں نا، جو بڑے بڑے سیاستدان اور جتنے مافیاز ہیں وہ مخدوموں میں ہیں۔ تو وہ مخدوم کا پورا نام میں بھول گیا ہوں اس کا، تو اس کے ساتھ 10 آدمی اور ملا کر تو ایک پیٹریاٹ بنایا گیا اور پیپل پارٹی کو اقتدار سے باہر، یعنی اقتدار نہیں دیا گیا، اور پھر کاف لیگ کی حکومت بنی، ظفر اللہ جمالی بنے، اور اس پہ کے بعد شوکت عزیز آئے، اور شوکت عزیز سے پہلے چودھری شجاعت۔ تو یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جہانگیر ترین حکومت بنائے گا اور جہانگیر ترین حکومت گرائے گا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہانگیر ترین نے لودھرا میں جب الیکشن لڑا تو اس میں دھاندلی ہوئی، جہانگیر ترین ہار گیا، اس میں دوبارہ الیکشن ہوا، کچھ ووٹوں سے جہانگیر ترین جیت گیا، لیکن جہانگیر ترین کو جب سپریم کورٹ نے تا حیات نہ اہل کیا تو پھر اسی پر اپنے بیٹے کو کھڑا کیا اسی سیٹ پر، تو اس کا بیٹا ادھر 40,000 ووٹ سے ہار گیا۔ یہ اگر اس طرح آسان ہوتا تو وہ اپنا سیٹ آسانی سے جیت جاتا، تو وہ کیا پورا عمران خان کی حکومت کو گرائے گا؟ یہ نہ ہونے والی باتیں، ناممکنات ہیں یہ باتیں، یہ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دیکھ لیں گے کہ اگر اس کے پاس 13 ایم پی ایز اور 3 ایم این ایز ہے، تو جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو سٹیٹ ہے، یعنی اس وقت سٹیٹ انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی سٹیٹ اس طرح نہیں چاہے گی کہ اس وقت عمران خان کا نعم البدل کوئی موجود نہ ہو، اور کیا یہ سٹیٹ، یعنی سٹیٹ کا مطلب ہے میرا ڈیپ سٹیٹ، اس کو اسٹیبلشمنٹ آپ کہے، اس کو وفاد پاکستان کہے، اس کو کوئی مقتدر قوت کا نام دے، وہ کوئی بھی اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کی حکومت گر جائے۔ تو یہ تو اپنے دل میں آپ انشاءاللہ خوش رہے، جو ورکر ہے پی ٹی آئی کے، جو اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی، کہ یہ کوئی ایسی بات ہونے والی نہیں ہے کہ جہانگیر ترین ایک شخص کی وجہ سے پوری حکومت گر جائے گی اور عمران خان گھر چلا جائے گا، یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ بات یہ ہو نہیں سکتا انشاءاللہ۔ تو ان کے پاس کوئی نعم البدل ہوتا ہے عمران خان کا، تو پھر تو ہم کہتے کہ ہاں اب یہ ہو رہا ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں کتنی دفعہ کہا ہے کہ مقتدر قوت عمران خان کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے، لیکن میری وہ بات غلط ہے، آج میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ بات غلط ہے۔ اگر وہ ہوتے تو آج عمران خان نہ ہوتا، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے سامنے کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور اندرونی طور پر بھی کتنے بڑے چیلنجز ہیں، اور ان مافیاز نے جو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے ان دو حکمرانوں کے ادوار میں، تو اس سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کے لیے عمران خان ہی ایک آدمی ہے جو اس طرف صحیح سمت میں جا رہا ہے، اور اس ملک کو انشاءاللہ اچھے دن دیکھنے پڑیں گے۔ تو کیا ان کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ اس وقت وہ عمران خان کی حکومت کو گرائیں گے اور استعمال ہوگا جہانگیر ترین؟ تو جہانگیر ترین خود اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بن سکے، تو دوسرے جو آزمائے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا یہاں تک پہنچا کر، تو اب اور سارے جتنے مافیاز بنے ہوئے پاکستان میں، یعنی ان کے پالتو لوگ ہیں، انہوں نے رکھی ہوئی لوگ ہیں، جو چینی مافیا ہے۔ یہ چینی مافیا ابھی سے اتنا طاقتور نہیں ہے، ایوب خان جتنا طاقتور انسان ان لوگوں کی وجہ سے گر گیا ہے، یعنی صرف 8 آنے سے 12 آنے تک جب ریٹ پہنچ گئے چینی کا، تو چینی چور کا نام لگ گیا،
اور وہ اس طرح مثبت ہوا ایوب خان پر کہ اس کو جانا پڑ گیا. وہ ایک زردار آدمی تھا, وہ چلا گیا گھر. تو یہ اس وقت سے یہ بدماشیا یا یہ مافیا جو چینی کا ہے, ان کو توڑنا پڑے گا, اور اس کا طریقہ میں آگے سمجھاتا ہوں کہ وہ کیسے ان کو توڑیں گے, اور اب پروگرام کیا ہے, ہونے والا کیا ہے. اس چینی کے جتنے ملز ہیں 80+ ہیں, ان پہ قبضہ کیا جائے گا. آرمی کے لوگ ادھر بیٹھیں گے اور اس کو چلائیں گے, اور صحیح نرخوں پر ان کو بھی اپنا فائدہ ملے گا. جو ان کے مالکان ہیں, ذلیل لوگوں نے جو غریب عوام کو ہر سال لوٹا ہے, 400 ارب غریب عوام کے جیبوں سے نکالے ہیں, اور وہ کن کے پیرول پر ہے؟ انہی 2 پارٹیوں کے پیرول پر ہے. اور ملے کس کے ہیں؟ 20% کا مالک تو صرف جہانگیر ترین ہے. تو اگر 1 روپے چینی مہنگا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 5 ارب کا ان کو ایک دن میں فائدہ ہو جاتا ہے, یہ پورے 80+ جتنے ملے ان کو. تو یہ حساب تو ابھی ان کو دینا پڑے گا. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین اب اس کا 20% اس کا حصہ ہے, تو 80% جو ہے تو اس میں شریف خاندان اور زرداری خاندان کا 50% حصہ ہے, باقی اور لوگوں کے ہیں. تو یہ ایک مافیا ایک ہی جگہ اکٹھا ہوا ہے, اور سب آپس میں رشتہ دار ہے. کوئی پی ٹی آئی میں ہے تو اس کا رشتہ دار نون لیگ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی پی ٹی آئی میں ہے یعنی اسد عمر تو اس کا بھائی ادھر نون لیگ میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی یہ اقتدار کو گھر سے باہر نہیں بھیجتے, یہ اقتدار ہی گھر میں رکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ثقافت, یہ کلچر ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ. اس انسان کی ہوتی ہوئی یہ ختم ہوگا. یہ موجودہ مشکلات انشاءاللہ دور ہوں گے, اور یہ آپ کو سب نظر آئے گا. یہ جو کچھ میں آج کہہ رہا ہوں تو یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں. ہاں ایک غلطی ہوئی ہے جو میں نے پہلے معافی بھی مانگ لی افواج پاکستان کی ضمن میں, لیکن انہوں نے جب یہ ہو رہا تھا, گیلانی کا الیکشن ہو رہا تھا سینٹ کا, تو اس میں انہوں نے آنکھیں بند کی ہے, اور ان کو پیسہ چلانے دیا گیا, یعنی زرداری کو, یعنی جس نے اس نے 20 ممبر خریدے یا 18 ممبر خریدے, اور 2 ارب روپے لگا کر اس نے MNS خریدے. یہ ایک حقیقت ہے, اور اس میں جہانگیر ترین کا بھی حصہ ہے. اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین جو کہتے ہیں کل وہ راجہ ریاض, وہ فضول سا آدمی, کبھی کس پارٹی میں کبھی کس کے, کہ یہ جو اعتماد کا ووٹ عمران خان نے لیا ہے تو یہ جہانگیر ترین کی وجہ سے ملا ہے. تو اب چلو آپ لے آؤ نا, یعنی عدم اعتماد کا بل لے آؤ اسمبلی میں, تو ابھی بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس جتنے ممبر ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے گا, آپ کا بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں. آپ کا باپ بھی پھر بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا. یہ جو مجبوری ہے یہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا, یہ کرنے والے پھر کوئی اور لوگ ہوتے ہیں. ان سب کے یہ جتنے لوگ آپ سیاست میں اس وقت دیکھ رہے ہیں, غریب لوگ تو اس میں ہیں نہیں, یہ سب سرمایہ دار. اور کوئی دیکھیں یہ کارٹلز ہے, یہ شوگر میں ہے, یہ سیمنٹ میں ہے, یہ ویٹ میں ہے. یہ جہاں بھی جائیں گے آپ, ECP میں جائیں گے, جہاں بھی آپ جائیں گے, ان لوگوں کے لوگ آپس میں رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو نوازتے رہتے ہیں. تو ایک شخص ہے وہ ان کا مقابلہ کر رہا ہے پورے پاکستان میں. ایک شخص کے خلاف پورے پاکستان کی اپوزیشن بھی ہے, اور پوری کارٹرز جتنی بھی ہے وہ سب اس کے خلاف ہے. اور اس میں وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا, ریاض ملک جیسے لوگ, اس قسم کے 10-15 لوگ موجود ہیں, لیکن اس کو گرا نہیں سکتے. اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے اس شخص پر کہ اتنے جتنے دشمن بڑھیں گے اس کو گرا نہیں سکیں گے. اب جو یہ ان کے پیرول پر جو اینکرز ہے میڈیا میں, اور بڑی خوشی کی تالیاں وہ کر رہے ہیں اس وقت, لیکن ان کو بہت جلد معلوم ہوگا کہ وہ اس چیز میں اور بھی ناکام ہو گئے. جس طرح PDM کی ناکامی ہم نے بہت پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ بالکل ایک دوسرے کے وہ نوچ کے رکھیں گے, اور وہی ہو رہا ہے. اگلے انتخابات میں بھی دیکھ لیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. کیا زرداری کے لیے جنوبی پنجاب, اب یہ ایک سوچ چھوڑا جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے کہ زرداری کے لیے جنوبی پنجاب میں موقع بنایا جا رہا ہے کہ وہاں سے 30-35 سیٹیں لے کر تو وہ دوبارہ اقتدار میں, ان کو کوئی پاگل کتے نے نہیں کاٹا جو کرنے والے ہیں کہ وہ اس طرح زرداری جیسے لوگوں کو اقتدار میں لائیں گے یا نواز شریف جیسی فیملی کو اقتدار میں لائیں گے. یہ باتیں نہیں ہو سکتی. یہ اس بالکل بے فکر رہے ان چیزوں سے, یہ کبھی نہیں ہوگا یہ چیزیں انشاءاللہ. اور اب میں بتاتا ہوں کہ جہانگیر ترین کا جو خدمت ہے وہ کیا ہے. وہ آپ کو میں نے بتا بھی دیا تقریباً کہ اس کا صرف جہاز استعمال ہوا ہے. اتنے اثر رسوخ اور وہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ درجنوں کے حساب سے آزاد امیدوار لا کر PTI میں جمع کرے, اور اس کا صرف جہاز چلا ہے اور کچھ اس کا نہیں چلا. اب بھی وہ آزما کر دیکھ لے. یہ جو اس کے پیچھے کھڑے تھے کل بینکنگ کورٹ میں, اور اب غلط جو پیش کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے. دوسری بات آپ سمجھے کہ
کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 80+ جو ملے ہیں اس میں صرف جہانگیر ترین نظر آ گیا اور اس پر FIR کٹا اور اس کا جو ہے نا اکاؤنٹ فریز ہو گیا اور اس کے خاندان کا اکاؤنٹ فریز ہو گیا. بھائی یہی بات نہیں ہے, یہ چینی والا کیس ہی نہیں ہے, یہ تو منی لانڈرنگ کا کیس ہے جو بینکنگ کورٹ میں ہے, اور اس سے تو یہ بچ نہیں سکتا جہانگیر ترین اور اس کا بیٹا. یہ اور کیس ہے چینی مافیا, اس کا مطلب کچھ اور ہے. ابھی چینی مافیا میں خسرو بختیار بھی ہے جو PTI کا آدمی ہے, اور بھی کتنے نام آپ کو, حافظ جواب بخش ہے اس کا بھائی, یہ سب جائیں گے, ان کے خلاف کیس ریفریسنس بنیں گے, کیسز بنیں گے, یہ لوگ بھی جیل میں جائیں گے. حالانکہ یہ PTI کی ہے, لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے, وہ کسی کو بچا تو نہیں رہا. تو اگر وہ ان لوگوں کو سب کو نہیں بچا رہا تو وہ جہانگیر ترین کو کیسے بچائے؟ تو اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو حق اور سچ کی بات ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا اپنا ہے, یہ میرا پرایا ہے. اور یہی توقعات ہے عمران خان سے عوام کو کہ یہ ایسے کبھی نہیں کرے گا کہ کسی مجرم کو بچائے گا اور کسی مجرم کو گلے لگائے گا, یہ نہیں ہوگا یہ بات. تو اسی لیے میں بار بار جب ایک بات کرتا ہوں کہ یہ ایسے آسان ہوتا نہیں ہے کہ مطلب یہ سب کچھ ہوگا اور عمران خان اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھا رہے گا اور ان کو دیکھتا رہے گا اور اس کو گھر بھیج دیں گے, یہ نہیں ہوگا. یہ میں نے چوتھی بار یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کی وجوہات ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا. اب اس کو کرنا کیا ہے, لیکن وہ وقت نہیں ہے, ابھی آنے والا ہے وقت. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 1-2 ہفتے کے بعد آپ کو پورا سیناریو نظر آ جائے گا کہ ابھی ہونے والا کیا ہے. وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پوری تفصیل سے وہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا, انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے. تو اس وقت جو ہے جہانگیر ترین, اس کی اصل میں شروعات ہوئی تھی کس سے؟ یہ جو چینی کا اس وقت جو سبسڈی والا سکینڈل ہے, یہ کس نے بنایا؟ اس کا ذمہ وار ہے اسد عمر, اس کا ذمہ وار ہے رزاق داؤد, اس کا ذمہ وار ہے اس وقت کا سیکٹری. انہوں نے پنجاب والوں کو کہا کہ آپ سبسڈی دے سکتے ہیں. تو وہ کتنی سبسڈی تھی؟ وہ 1.5 ارب تھا. تو اگر اس کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے تو سب سے پہلے اور اقرار بھی کیا اسد عمر نے اور اس نے رزاق داؤد نے. لیکن اسد عمر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ مخلص ہے تو وہ بڑا بیوقوف انسان ہے. وہ کبھی بھی عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا. میں نے کتنی دفعہ کہا ہے, وہ اپنے سوچ میں ہے کہ میں کیسے وزیر اعظم بنوں. یہ کتنی دفعہ باتیں میں نے کی ہے پچھلی ویڈیوز میں, اور اب بھی کر دوں, اور یہ بھی آپ کے سامنے آئے گا. یہ جو آج میں کہہ رہا ہوں یا اس سے پہلے میں نے کہا, یہ آپ کے سامنے آئے گی ساری باتیں. لیکن کبھی بھی اسد عمر جیسا آدمی پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اس نے سوچ سمجھ کر یہ سب کچھ کیا ہے. اور جب IMF میں جا رہا تھا اور اس نے 6 مہینے اور 8 مہینے خراب کیے تھے, اس میں بھی اس کا مقصد تھا. اور مقصد کیا تھا کہ اس حکومت کو ناکام بنایا جائے اور اسمبلی کے اندر سے چینجز ہو اور اپوزیشن مجھے قبول کرنے کو تیار ہے. یہ اس وقت سے تو اس نے دشمنی شروع کی. اس کے سامنے کون تھا؟ جہانگیر ترین تھا. اب جہانگیر ترین کی خدمات سے کوئی انکار نہیں ہے ہمیں. جہانگیر ترین نے بہت بڑے ہاتھ پیر مارے ہیں اس پارٹی کے لیے. اب اس کی جو نیگیٹو پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے کہ وہ جو اس وقت کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, اور انتہائی غلط. خود کو بھی اس نے تباہ کر دیا اور پارٹی کے اندر بھی اس نے مشکلات پیدا کی ہیں. لیکن یہ مشکلات اندر ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ مشکلات پیدا کیے کس دن پیدا ہوئے؟ کہ جب اسد عمر نے دیکھا کہ جہانگیر ترین جو ہے یہ شخص میری راہ میں بڑا رکاوٹ ہے. اگر میں کبھی وزیر اعظم بننے کی موقع آتا ہے تو یہ میرے سامنے رکاوٹ ہے. جہانگیر ترین کا دل میرے ساتھ نہیں ہے. اور دوسرا, اس نے پھر اسد عمر نے کس کو ملایا؟ اعظم خان پرنسپل سیکرٹری کو. اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے جہانگیر ترین کی دشمنی عمران خان کے ساتھ. حالانکہ سب سے قریبی دوست اس کا جو ہے جہانگیر ترین تھا, اور وہ خود بھی کہہ رہا ہے. لیکن افسوس کہ کل کا بیان جو اس نے دیا ہے اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے کہ میں دوست ہوں. بھائی دوست رہنے دو, دشمن مت بناؤ. ایک طرف آپ وہ اپنا ترلا کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ وزیر اعظم کو دھمکی دے رہے ہیں. تو یہ اس کی نیگیٹو پوائنٹس ہے جو کل ظاہر ہوئے. اور یہ سب سیاستدان ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ شخص تھوڑا سا ان میں صاف انسان تھا. تو اس لیے اور اس کی کچھ خدمات زیادہ ہے PTI کے لیے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے کیا خدمات تھے. تو وہ ہم مانتے ہیں اس چیز کو کہ جہانگیر ترین کے احسانات ہے PTI پر. لیکن اب ایک وہ خود پنس چکا ہے, اور اس چیز یہ ابھی کی کیسز نہیں ہے بینک کے کورٹ والے, یہ تو پہلے سے ہے. یہ نااہل کیا ہوا تھا عمر بھر کے لیے.
یعنی تا حیات نہ علی جو سپریم کورٹ سے اس کی ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی؟ اچھا اس وقت دوسرے جو آدمی ہیں تیسرا یہ اعظم خان سواتی. اعظم خان سواتی جو ہے وہ بھی عمران خان کے کان بھرتا ہے جہانگیر ترین کے خلاف. اسی طرح وہ دوسرا شاہ محمود قریشی وہ بھی بہت بڑا چیلنج سمجھتا ہے جہانگیر ترین کو اپنے لیے. تو ان لوگوں نے بڑے سیاسی اور بڑے غلط طریقے سے دشمنی بنا دی عمران خان اور جہانگیر ترین کی، جس سے پارٹی کو فائدہ نہیں ہوا. لیکن یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ پارٹی کو فائدہ ہو، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا تو پورے پاکستان کو ہوگا. جب وزیر اعظم مضبوط ہوگا تو پورا پاکستان مضبوط ہوگا. کیونکہ یہ پہلی دفعہ آپ کو ایسا شخص ملا ہے جس کے ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی ذاتی مفادات اس کے نہیں ہیں، کوئی اس کا خاندان مورثی سیاستدان وہ نہیں ہے. اس لیے یہ لوگ اس کو گرانا چاہتے تھے اور اس کے لیے یہ حربے پارٹی کے اندر استعمال ہوئی ہیں. لیکن یہ جو پرنسپل سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے یہ کیا مجبوری ہے اس شخص کو ادھر رکھ کر. اور یہ جو دوسرا ہے وہ شہزاد اکبر، ان لوگوں نے اس وزیر اعظم کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور حقیقت حال اس تک پہنچ نہیں رہی کہ یہ جتنی دشمنیاں پارٹی میں بڑھ رہی ہیں یہ سب کے سب ان لوگوں کی وجہ سے ہے. اور اس میں اور بھی بڑے نام شامل ہیں، اور میں ایسے لوگوں کی نام نہیں لیتا جیسے راجہ ریاض وغیرہ کا، وہ کسی یہ کچھ بھی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے اس دفعہ پی ٹی آئی سے غلطی سے اس کو ٹکٹ دیا گیا اور پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دینا تھا اور وہ منتخب ہو گیا. باقی اس کی کیا حیثیت ہے آئندہ آپ کو نظر آ جائے گا یہ شخص کہ یہ کیسے اسمبلی پہ پہنچتا ہے. تو یہ چند چیزیں تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھ لی ہیں، اور آپ کو میں نے پیٹریاٹ کا بھی مثال دے دیا. لیکن اس وقت وہ جو پیٹریاٹ کامیاب ہوا تھا وہ اس وقت وہ کرنے والے اس کے ساتھ تھے. اس وقت عمران خان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، سب اس کے ساتھ ہیں. جو کرنے والے ہیں مقتدر قوتیں ہیں وہ سب عمران خان کے ساتھ ہیں. عمران خان کو گرنے نہیں دیں گے. یہ ان کے لیے بہت بڑا درد ہے ان کے دلوں میں کہ عمران خان کو بہت پہلے گرنا چاہیے تھا. نہیں جناب، عمران خان یہ ٹرم بھی پورا کرے گا، آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی رحمان آئندہ کا 5 سال بھی ہوگا، اور اس کے 5 سال بعد بھی، کیونکہ یہ صحیح سمت میں یہ ملک چل نکلا ہے. یہ جتنی کارٹیلز ہے، جتنی مافیاز ہے، انہوں نے اپنا زور لگا دیا. اب ان کا وقت آنے والا ہے اور وہ میں نے پہلے آپ کو بیان کر دیا کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا. خواہ وہ فوجی افسران ادھر بیٹھیں گے ان ملوں میں، خواہ ان میں کوئی بیوروکریٹ جو اچھے ہسٹری والے بیوروکریٹ ہیں وہ بیٹھیں گے، یہ چلائیں گے انشاءاللہ یہ سب کچھ. یہ ساری چیزیں، مہنگائی یہ ختم ہوگی، یہ سمت، یہ ملک کا سمت بھی درست ہوگا. اس کے ملک کے اور بڑے مشکلات ہیں. یہ پوری دنیا ہمارے خلاف ہے اور پوری دنیا کے وہ جتنے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی عمران خان کے خلاف ہے. اور پھر اندر دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اندر کے یہ لوگ، یعنی کل وہ جو ذلیل شخص ہے وہ اس دن جو بکواس اس نے کیا، میاں جاوید لطیف، اس نے کیا کہا ٹی وی پہ کہ نواز شریف کے ساتھ باہر کی قوتوں کا بھی رابطہ ہے، بڑے بڑے لوگوں کا، اور یہ ایسے نہیں ہوگا. وہ آئے گا سیدھا اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے گا، اس کا باپ بھی کرسی پہ نہیں بیٹھے گا اور نہ کبھی بیٹھ سکے گا. نہ اس کے خاندان میں کوئی ہوگا، نہ وہ شہباز شریف ہوگا اور نہ اس کا بھتیجا ہوگا، کوئی بھی نہیں آئے گا. انشاءاللہ یہی شخص ہوگا. اس کے بعد عمران خان کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی زندگی لمبی کرے، اس کے بعد یہ ملک اس طرح صحیح سمت پہ ہوگا کہ پھر جو بھی آئے گا صحیح لوگ آئیں گے. لیکن اس وقت اس شخص کی ضرورت ہے، یہ گرے گا نہیں، یہ لوگوں کو گرائے گا اور گرا چکا ہے الحمدللہ. اور بھی دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں ان 3 میجارٹی کے ساتھ. اگر اس شخص کے پاس سمپل میجارٹی ہوتی، سمپل میجارٹی کے بعد اس کے پاس 2/3 میجارٹی ہوتی، تو کیا پاکستان ان 2.5 سالوں میں آج اب ادھر دیکھ رہے ہوتے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ لوگ یہ تو سوچیں خدا کے بندو، جو دوسرے لوگوں جو کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں. ابھی وہ ایک ذلیل شخص بیٹھا ہوا تھا رؤوف کلاسرا، وہ جو کچھ بکواس کر رہا تھا کہ یہ جتنا 400 ارب کا جو اس شوگر مافیا نے کمایا ہے ناجائز، اس میں عمران خان کا حصہ ہے، عمران خان کا کچن اس سے چلتا ہے. یہ بہت خبیث انسان ہے
اور وہ بات وہ شخص خبیث ہی ہوتا ہے کہ جس کو پتہ ہو کہ یہ چیز غلط میں کہہ رہا ہوں، اور وہ لوگوں کی ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے، پراگندہ کرنے کے لیے ایسی باتیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتا ہو، ایسے لوگوں کو، اور یہ خود کو بہت بڑا پتہ نہیں ہے کیا، یہ لوگ تھے کون؟ یہ تو سائیکلوں پہ چلنے والے لوگ تھے۔ یہ میڈیا کا دور آ گیا، اب میڈیا کا دور سوشل میڈیا نے ختم کر دیا۔ آپ بند کریں یہ مین اسٹریم میڈیا کو دیکھنا ہی بند کریں، اس میں 4-5 چینل ہے، اس کو دیکھیں، وہ جو حق و سچ کی بات کرتے ہیں، جو مجاہد قسم کے لوگ ہیں، وہ کتنی دفعہ ان کے نام بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، یہ جو ہے یہ آپ کو آپ کے ذہنوں کو گندہ کریں گے، یہ آپ کو مطلب ڈسکریج کریں گے، نا امیدی میں مبتلا کریں گے، اور اسی کو کہتے ہیں 5th جنریشن وار، یہ جو ہم پر مسلط ہے۔ لیکن اس سے نکلا کون؟ پاکستان، صرف دنیا میں ایک ملک نکلا۔ میں نے کتنی دفعہ آپ کو مثالیں دی ہیں، آپ کو یوگوسلاویہ کا مثال دیا ہے، آپ کو عراق کا مثال دیا ہے، لبنان کا دیا ہے، یمن کا دیا، وہ ان کے ساتھ جو سب کچھ ہوا پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان بہت بڑا مضبوط ملک ہے، اور ان کے لیے جو شہادتیں ہماری افواج دے رہی ہیں دنیا میں ایک مثال ہے، اور نہ ایسے افواج کسی کے پاس ہے، اور نہ ایسا ایماندار لیڈر اس وقت کسی کے پاس موجود ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر خوش ہو رہے اور دعا کرے کہ انشاءاللہ یہ ملک اور بھی آگے بڑھے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو چینجز نظر آئیں گے۔ لیکن جو رخنے یہ ڈالتے ہیں ابھی تک تو یہ اس میں کامیاب ہے، لیکن چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ تبدیل ہوگا انشاءاللہ۔ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس پیج کو لائک کریں، اور یوٹیوب اسی طرح اسی کو کلک کر کے یوٹیوب جائیں، اور یوٹیوب میں یہ چینل میرا خان ٹی وی جس کا نام ہے اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ وہ باتیں جو میں عام آدمی تک پہنچا سکتا ہوں، مجھ پہنچانا چاہتا ہوں، تو وہ اس تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ والسلام۔